بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از فاروق جاوید فرام جے ایس ایسوسیٹس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی نئی گورنمنٹ آئی ہے اور نئی گورنمنٹ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے نئے ریومرز بھی ہیں اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت لازمی ہے. جس میں سے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آج کل آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ آئی ایم ایف نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر کافی زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں اور اس ٹائم ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے یا پراپرٹی کے اوپر جو ہے نا وہ کافی زیادہ ٹیکسز لگ رہے ہیں. تو اس میں ایکچوئل جو ہے نا وہ نیوز کیا ہے اور ٹیکسز جو ہے نا وہ کتنے لگ رہے ہیں اور کون سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹ ہوں گے, کن لوگوں کو جو ہے نا وہ فائدہ ہونے والا ہے ان ساری چیزوں سے, اور کون سی جو ہے نا وہ چیز ریئل اسٹیٹ میں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی اور اس پہ کافی زیادہ فرق پڑے گا. تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے. ویڈیو انشاءاللہ کافی انفارمیٹیو ہونے والی ہے. باقی اوورآل ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے, آپ کو ریگولر انفارمیشن ملتی رہے, تو آپ کو میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے انفارمیشن آپ کو ٹائملی جو ہے نا وہ ملتی رہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ ایک طرح سے جڑا ہوا ہے, بلکہ اسپیشلی جو پچھلے 20-25 سال ہو گئے اس میں آئی ایم ایف کے کافی سارے معاملات جو ہیں نا وہ پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں. اور آئی ایم ایف اپنے ایڈ دینے کے بعد یا اس سے پہلے کافی اس طرح کی ریسٹرکشنز لگاتا ہے, جیسے کہ انڈسٹریز کے اوپر یا بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ ٹیکسز لگانے کی بات کرتا ہے, یا پھر اوورآل جو ہے نا وہ جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر. لیکن ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس کے اوپر بھی ان کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے. لیکن یہ جو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آئی ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ گورنمنٹ کس طرح فارم میں آئی ہے یا کس طرح ان کے معاملات جو ہے نا وہ الیکشن میں تھے, لیکن میں آپ کو مطلب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے ایک طرح سے مخلوق تک حکومت ہے اور اس کی جو اتنی زیادہ ڈومیننس نہیں ہے اس ٹائم گورنمنٹ میں یا اپنے جو ہے نا معاملات میں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے تو وہی جو ہے نا نیچے بیوروکریٹس کو بھی اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھ سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ والی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہی چیز جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے, یا اوورآل انٹرنیشنل جو ہے نا ایڈ کے جو مختلف فارمز ہیں یا ادارے ہیں ان کو اس چیز کا بخوبی پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم گورنمنٹ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ اس کو وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکے, بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں یا کمزور ہے. تو ان کو اس چیز کا ظاہر ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو ایڈ دیں گے تو یہ غلط جگہ پہ استعمال ہوگی یا کرپشن میں استعمال ہوگی. تو اس وجہ سے وہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں چیز کے اوپر ٹیکس لگائیں, فلاں چیز کے اوپر ٹیکس لگائیں. یہ ایک جو ہے نا نیچرل بات بھی ہے. اگر آپ کسی کو لون دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ چیک بھی کرتے ہیں کہ ان کو واقعی لون کی ضرورت ہے یا واقعی یہ ایلیجیبل ہیں یا نیڈی ہیں اور ان کے اپنے معاملات کیا چل رہے ہیں. یہ عام بات ہے, لیکن جب آپ ملک لیول پہ اتنی بڑی ایڈ دیتے ہیں تو اس میں تو ڈیفینیٹلی ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اس بار آئی ایم ایف نے اس ٹائم جو ہے نا وہ اس ٹائم پاکستان کے اوپر کافی کڑی جو ہے نا وہ نظر رکھی ہے ریئل اسٹیٹ کے طبقے کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سے جو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے انہوں نے بہت بڑا جو ہے نا وہ سپورٹ فراہم کی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو بہت بڑا بینیفٹس ہوتا رہا ہے. یہی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں جب بھی پاکستان مشکل حالات میں آیا ہے تو جو ہے نا آپ کی ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اسی نے سہارا دیا ہے ملک کے جو ہے نا وہ اکانومی کو. ریئل اسٹیٹ ایک بذات خود بہت بڑی انڈسٹری ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے چلنے دیا جائے. تو ابھی ریسنٹلی جو ٹیکسز امپلیمنٹ ہونے کی بات ہے اس میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کو مطلب چند ایسے بندے ہیں ایسے بڑے انویسٹر ہیں ان کو جو ہے نا تھوڑی سی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو بڑی مچھلی ہیں ان کو تھوڑا سا ٹینشن فیل ہوگی, لیکن جو چھوٹے انویسٹر ہیں جو جن کے پاس 2 پلاٹس ہیں یا گھر بنانے کے لیے وہ پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, بلکہ وہ ان کو بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرتا ہوں. ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں 2 قسم کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک وہ انویسٹمنٹس جو کہ ٹیکس ریٹ میں نہیں آتی اور جو کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن فائلز کا نام دیا گیا ہے اس ٹائم دور حاضر میں, اور ان کی زیادہ ٹریڈنگ چلتی ہے, چاہے وہ چھوٹی سی سوسائٹی ہو یا بڑی سی بڑی سوسائٹی ہو, اس میں پلاٹ ہو یا جسٹ فائل ہو. ان دونوں صورتوں میں لوگ جو ہے نا وہ اوپن فائلز رکھتے ہیں, اور اس کی جو مین ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی بڑی پیمنٹ ہو وہ حکومت کے یا گورنمنٹ کی نظر میں نہیں آتی, اور وہ آپ کے پاس
تو وہ پراپرٹی یا وہ فائلز یا وہ ایسٹس ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی نظر میں نہیں ہوتے. اس کو سیل پرچیز کرتے ہوئے اگر آپ اس کو پرچیز بھی کریں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں پڑیں گے, اور اگر آپ اس کو سیل بھی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں پڑتے. تو اس ٹائم جو ہے نا گورنمنٹ سوچ رہی ہے اور ان کی اس چیز کے اوپر نظر ہے کہ جو اوپن فائلز ہیں یا اوپن ٹریڈنگ ہے اس کو کیسے جو ہے نا وہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے. تو اس وجہ سے جو بڑی سوسائٹیز ہیں جس میں ڈی ایچ اے آتی ہے, بیریا ٹاؤن ہے, فیصل ٹاؤن کی جو ہے پروجیکٹس ہیں, اس کے علاوہ بی ایس ایم ڈیولپرز ہیں, اور جتنے بھی بڑے جو ہے نا وہ ڈیولپرز ہیں, ان کو اس چیز کا کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو اوپن فائلز ہیں اس کو کلوز کریں. جب وہ کلوز کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی فائلز جو ہے نا وہ جو ٹیکس جو ہے نا وہ کلوز کرنے والے یا اپنے نام پہ کرنے والے بندے کا ٹیکس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف جائے گا اور وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. اگر وہ سیل کرے گا تب بھی, اور اوور آل اس کی جو ایسٹس ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی نظر میں آ جائیں گے. تو یہ تو مطلب جو ہے نا ان لوگوں کو نقصان ہے جو کہ میس لیول پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ڈیسیژن ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ جتنی جو ہے نا بلیک منی وہ وائٹ منی میں کنورٹ ہو سکے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو واقعی جو ہے نا وہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ٹیکس اتنا جانا چاہیے جو کہ ایلیجیبل لوگ ہیں. آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ جنہوں نے ایک پلاٹ لینا ہے, 2 پلاٹ لینے ہیں, اس کے اوپر گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے, کنسٹرکشن کرنی ہے, ان کے لیے میرے خیال میں اتنا خاص کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اوور آل جو ہے نا وہ اسی طرح ہی, بلکہ ان کو فائدہ ہے کہ اوپن فائل جب ختم ہوگی, ان کی اوپن ٹریڈنگ جب ختم ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ پلاٹس, وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں انہوں کو وہ فائلز ہیں نا اس میں کافی 5 to 10% تک جو ہے نا وہ کم پرائس میں وہ پلاٹ ملے گا اور وہ اس کو ٹرانسفر کروا سکیں گے اور وہ اس پہ گھر بنا سکیں گے. تو یہ اوور آل ایک ٹیکنیکل چیز تھی آئی ایم ایف کی طرف سے. اور ٹیکسز کے حوالے سے, ٹیکسز کی جو ہے نا وہ لوگ ٹرم جو یوز کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی جس طرح ابھی فائلر کے اوپر جو ہے نا وہ 3% ٹیکس ہے اور نان فائلر کے اوپر 10.5% ٹیکس ہے. جب آپ کوئی بھی فائل سیل یا پرچیز کرتے ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ 3% کا ٹیکس جو ہے نا وہ فائلر کا وہ تقریباً 10% پہ چلا جائے گا اور نان فائلر کا 20% پہ چلا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ جو نان فائلر ہیں اور جو اوپن فائلز رکھتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, ان کے اوپر وہ ٹیکس امپلیمنٹ کیا جائے گا. کوئی ایسی پالیسی لے کر آئیں گے جس کے اندر وہ سارے جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہو سکیں ٹیکس نیٹ کے اندر. صرف اتنا سا فرق ہے. باقی اوور آل اگر آپ نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, پراپرٹی اگر آپ کے پاس کمرشل کی صورت میں ہے یا ریزیڈینشیل کی صورت میں ہے تو آپ کو اس کو ہولڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو آنے والے دنوں میں بہت بڑا بینیفٹ نظر آئے گا, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اس ٹائم ایک واحد ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ ہی باقی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو سہارا مل سکتا ہے. آپ دیکھیں گا آنے والے دنوں میں کافی بڑے لیول پہ پرائسز بڑھنے والی ہیں ریئل اسٹیٹ کی, اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ شیئرز ہیں آپ کی ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں, آپ کی اوور آل بیریا ٹاؤن میں. اور ریئل اسٹیٹ ایک ایسی ایزی منی ہے جس کو ہر ایک بندہ اپریشیٹ کرتا ہے. اوورسیز پاکستانیز بھی, آپ کی جو ہے نا عام جو جابس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی, اسٹیبلشمنٹ میں جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی, اس کے علاوہ ججز ہیں وہ بھی. تو اس وجہ سے یہ ساری جو اماؤنٹ ہے یہ انشاءاللہ کافی کم ٹائم میں جو ہے نا وہ آپ کو بڑا پروفٹ نظر آئے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ریلیٹڈ ٹو آئی ایم ایف. میں امید کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.